اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا یہ فیملی کا تیسرا درس قرآن ہے۔ پہلے درس قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اس کو سیدھا راستہ دکھایا ہے باری تعالیٰ۔ تو یہ دعا دن میں کئی دفعہ مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے درس قرآن میں اس کا جواب دیا سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں کہ اگر سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں گناہوں سے بچنا پڑے گا، کہ تم کوئی گناہ نہ کرو، نماز قائم کرو، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جتنا بھی جس کے پاس رزق ہے اس کو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، چاہے وہ 100 روپیہ کماتا ہے، 50 کماتا ہے، 500 کماتا ہے، 1000 کماتا ہے، اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، جیسے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے پیارے نبی کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، تو ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور جو ہے وہ آخرت پر، یعنی ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور ہم ایک لکھ رہے ہیں اپنی کتاب زندگی کی، پرچہ لکھ رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ قیامت والے دن ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ یقین ہمیں ہو، ہر شخص کو یہ یقین ہو جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ہی وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یعنی یہ جو ہدایت آپ مانگتے ہو نا روزانہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اگر آپ یہ کام کرو کہ گناہوں سے بچو اور غیب پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، قرآن اور جو دوسری کتابیں ہیں جیسے تورات، انجیل، زبور جو ہے ان کے اوپر ایمان ہو اور آخرت پر یقین ہو، تو پھر آپ ہدایت پر ہیں۔ پھر آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، وہ آپ کو بتاتا جائے گا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی بدلتے جاؤ۔ صحابہ کرام قرآن کو ایسے ہی پڑھتے تھے، وہ یہی دیکھتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور جب ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ حکم ہے تو وہ دوڑے وہ اس کام میں لگ جاتے کہ کہیں ہماری طرف سے جو ہے وہ کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ وہ قرآن کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں پڑھتے تھے، جیسے آج کل دنیا میں لوگ اور مقاصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں، جیسے مقابلہ حسن کرت ہو گیا، یا اس میں حافظہ ایک دوسرے کے اوپر جتانا، یا معلومات شیئر کرنا، یہ بھی اچھی باتیں ہیں، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے پڑھنے کا وہ یہی تھا کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے ہاں کامیاب یہی لوگ ہیں جو ان شرائط پر پورا اتریں اور پھر قرآن کو پڑھتے جائیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، وہ غیب کو نہیں مانتے، یا فرشتوں کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، یا ان میں سے کسی ایک چیز کو نہیں مانتے، یا آدھوں کو نہیں مانتے، یا پوری کو نہیں مانتے، گناہوں سے نہیں بچتے، رزق اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کو سواء علیہم اانذرتہم، ان کے لیے برابر ہے، ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، قرآن پڑھ کے سنائیں یا وہ خود پڑھیں یا آپ واعظ و نصیحت کریں، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے بنیادی شرائط کو ہی پورا نہیں کیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب ان کے دل راہ راست کی طرف آ ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ غلط بات کو ہی اچھا سمجھیں گے اور اچھی بات کو وہ غلط سمجھیں گے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کان ہمیشہ غلط باتیں ہی سنیں گے، صحیح بات ان کو اچھی ہی نہیں لگے گی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں ہمیشہ غلط چیزوں کو اٹریکٹ کرے گی، یعنی ان کی آنکھیں یہی دیکھیں گی کہ غلط کیا ہے وہی ان کو اچھا لگے گا، اور اچھی چیز جو ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگے گی۔
ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ راہ راست کو تلاش ہی نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر ہے انسان سوچ کر راہ راست کو تلاش کرتا ہے، یا سن کر کرتا ہے، یا دیکھ کر کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر تین ہی راستے ہیں جو انسان راہ راست کو تلاش کرتا ہے یا کوئی بھی منزل تلاش کرتا ہے۔ جب یہ تین راستے ہی اس کو دھوکہ دے رہے ہوں، اس کی آنکھیں صحیح اس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کر رہی ہوں، صحیح اس کو دکھا نہ رہی ہوں، اس کا دل ان کو صحیح سجھا نہ رہا ہو، سمجھا نہ رہا ہو، اور ان کے کان ان کو صحیح باتیں سنا نہ رہے ہوں، تو وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ تو ان پر مہریں لگ جاتی ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جو عذاب بڑا ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں کہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان پر پابندی سے عمل درآمد کرنا چاہیے، پہلے نہیں کیا تو آج سے شروع کرنا چاہیے، اور پھر قرآن کی ایک آیت ہم روزانہ اگر سمجھ کے پڑھتے جائیں تو ہماری زندگی دنیا بھی اور آخرت بھی بدل سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔